ولا إذا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا خبردار، سب کو آگاہ کرنے کے لیے سب لوگ اس بات کو جان لیں، انہم بے شک وہ ہم المفسدون وہی کرپٹ ہیں، فساد کرنے والے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُمْ ان آمِنُوا ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائے، جیسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، تو آپ اس طرح سے ایمان لاؤ، اخلاص کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ تو آگے سے وہ فوراً جھٹ سے کیا کہتے ہیں، فوراً کیا جواب دیتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے کہ بے وقوف ایمان لائیں، الا انہم ہم السفہاء۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، ایک تو جواب یہ ہے کہ یہی کرپٹ ہے، دوسرا جواب یہ آتا ہے کہ یہی بے وقوف ہے۔ آگاہ ہو جو کہ بے وقوف یہی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ بے وقوف کہے حقیقت میں تو وہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اچھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو غلطی پہ یا فالٹ پہ یا اپنی کمی لغزش کو ماننے کو تیار نہیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ اس دنیا میں باقی سارے لوگ کرپٹ ہیں، باقی سب غلطی کرتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی انسان غلطی نہیں کرتا تو وہ میں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہر انسان اپنے بارے یہ سمجھتا ہے۔ ہمارے میں اپنے بارے کچھ نظریات ہیں، مثلا ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ بوجھ جو ڈالا ہے نا وہ اس کی استطاعت سے کم ڈالا ہے، لیکن دنیا میں ایک انسان ہے جس پہ بوجھ اس کی طاقت سے زیادہ ڈالا، اور وہ کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ یعنی ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سب پہ اللہ نے نا جو بوجھ ڈالا ہے وہ کم ڈالا ہے، لیکن ایک بندے پہ زیادہ ڈالا ہے اور وہ میں ہوں۔ ہر بندہ غلطی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی نہیں کرتا ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ وہ میں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہر بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے۔ تو اچھا، نفاق جو ہوتا ہے نا، نفاق منافق، نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کئی رستے ہیں کہ نہیں ہوگا تو چھوڑ دیں گے، یہ کر لیں گے، اگر یہ نہ ہوا تو یعنی اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آنے لگی تو چھوڑ دیں گے، کیا ہو گیا، کیا اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا؟ جیسے کوئی بندہ پوچھے کہ حضرت صاحب بتائیں یہ کام اگر میں نہ کروں تو کون سا پہاڑ گر پڑے گا، جیسے بات پڑھی لکھی خواتین پوچھتی ہیں، اور یہ اگر ہم حجاب کا اہتمام نہ کریں تو کون سا پہاڑ گر پڑے گا؟ بھئی آپ اللہ کو بھی نہیں مانیں گے تو پہاڑ گر بھی نہیں گرے گا، آپ انکار کرتے اللہ کا، تو کیا پہاڑ گر پڑتا ہے؟ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، تو کیا ان پہ پہاڑ گر جاتے ہیں؟ تو یعنی یہ نا اپنی لاجکس انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں کرپٹ بھی یہ ہے، لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے، اپنی طرف نہیں آ رہے۔ دیکھیں، اگر چلے میں ایک آپ سے سوال کروں کہ اپنے ہمسائے کی 5 خامیاں بتائیں، تو کیا بتا سکتے ہیں؟ 50 بتا دیں۔ اگر ہمیں کہا جائے اپنے ہمسائے کی 5 خوبیاں بتائیں تو شاید ایک بھی سمجھ نہ آئے کہ ہیں
تمہارے مسائل میں خوبی. اچھا چلیں اپنے آپ میں 5 خوبیاں بتائیں. سوچیں نہیں ذرا, میں آپ کو سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں انشاءاللہ کہ اپنی 5 خوبیاں سوچیں. یعنی آ رہی ہیں ذہن میں 5 خوبیاں. اچھا اپنی 5 خامیاں سوچیں. یعنی آئی ہیں جی 5 خامیاں ذہن میں. سوچیں ذرا اسپیڈ سے سوچیں گے نا انشاءاللہ آ رہی ہیں. یعنی کس کے ذہن میں آ رہی ہیں. میں پوچھوں گا نہیں انشاءاللہ, لیکن ہاں اپنی خوبیاں بتانا چاہیں تو بتا سکتے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ باقی لوگ بھی غور کر سکیں. اچھا ایک ہوتی ہیں خوبیاں جو واقعی ہوتی ہیں بندے کے اندر. ایک خوبیاں ہوتی ہیں جو بندہ دھکے سے منوانا چاہتا ہے کہ میرے جو ہے نہیں یار, کیوں نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. ایک یہ خوبی کا تعلق ہے کہ ہم دھکے سے منوا رہے ہیں کہ ہمیں خوبی. اچھا تو یعنی شعور جو ہے یہ بندہ شعوری بنیاد پہ نماز پڑھ رہا ہو. یعنی جب ہم نماز پڑھنے آئیں وضو کر ہم سوچیں میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. اچھا یہ سوال آپ نے زندگی میں کتنی بار اپنے آپ سے کیا یار میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں. جو یہ سوال کیا ہے یعنی شعوری نماز. ایک ہوتی ہے نماز عادت, رمضان ہو گئی چلو اٹھو یار نماز پڑھیے, نماز پڑھ کے پھر اپنے کام. تو یعنی یہ بھی اچھی بات ہے, یعنی یہ بھی توفیق ہے. لیکن ایک ہے بندہ سوچ کے آئے مسجد میں کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, اور اس پہ بہت سوچتا ہوا آئے نماز پڑھے اور سوچے کہ میں نے نماز پڑھی ہے مجھے کیا ملا, ٹھیک ہے نا, مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. تو بہرحال شعوری بنیاد پہ ایمان کو تسلیم کرنا, اسلام کو ماننا, یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کسی کو اس کا پتہ بھی ہو کہ میں یہ کام کیوں کروں,